بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دم سبق نمبر 73 باب المصافحة والمعانقة یہ سے مصنف علیہ الرحمہ مصافحت کرنے مصافحے کے متعلق مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا معانقی کرنے کی جو مسائل وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ مصافحہ صفح سے نکلے منع ہاتھوں کو آپس میں ملانا، انگلیاں نہ ملائے، صرف انگوٹھی نہ ملائے، بڑی انگوٹھی میں پکڑ کے پورے ہاتھ ملانا اور ہاتھ کے ساتھ دونوں ہاتھ ملانا، وہ بھی دونوں ہاتھ آگے کر لے، آپ بھی دونوں ہاتھ آگے کر لے، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کرنا عام ہے لیکن صحیح مصافحہ یہ نہیں ہے۔ سلام کے بعد مصافحہ کرنا سنت اور ادب شرعی اسلامی طریقہ ہے۔ مصافحہ تتم سلام کے بعد کوئی مصافحہ کر لے، اگر مہلت ہو، کسی کو تنگی نہ ہو رہی ہو، رش وغیرہ نہ ہو یا وہ مصافحے کے لیے راضی ہو تب مصافحہ کر لے سلام سے، ورنہ اکتفا کر لے۔ اور یہ مصافحہ روزانہ ہم کر سکتے اگر کسی سے ہم ملے، لیکن بس بار بار نہیں کیا جاتا۔ سلام تو آپ بار بار کر سکتے ہیں نا، ایک شخص کو بار بار دیکھتے وقت آپ بار بار اس کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن مصافحہ بار بار کوئی نہیں کرتا۔ اور ایک معانقہ آدمی اس وقت کرتے جب آدمی سفر سے واپس آ جائے یا دوست وغیرہ کوئی دور سے آیا ہو، کچھ دنوں بعد نہیں بلکہ ایک ماہ بعد وغیرہ دیکھا ہو یا زیادہ ٹائم بعد دیکھو، اس وقت مصافحہ کرتے ہیں۔ روزانہ کوئی معانقہ نہیں کرتا کہ روزانہ معانقی کر یا ہر ٹائم کیا کرے معانقی کر لے۔ معانقہ عنق سے نکلا، اس میں گردن ملائی جاتی ہیں، سینہ ملایا جاتا ہے، نیچے پیٹ ران ملانا ممنوع ہے۔ الفصل الاول عن قتادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأنس من انس سے پوچھا كانت المصافحة في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مصافحے کا طریقہ صحابہ حضرات میں تھا؟ قال نعم، ہاں مصافحے کرتے تھے، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، ایک دن آپ علیہ السلام نے حسن بن علی کو چوما، وعند الاقرا بن حابس، اقرا سے بھی تھے، وقال الاقرا بن حابس، اقرا نے کہا کین لی عشرۃ من الولد، میرے 10 تک بچے ہیں، ما قبلت من احدا، آج تک میں نے کسی کو نہیں چوما نہ پیار کیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بنظر غضب یا بنظر تعجب دے کے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، شفقت وغیرہ نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں ہوتا۔ متفق علیہ۔ وسنذکر حدیث ابی ہریرہ اسم الوقع فی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ان شاء اللہ تعالی، وذکر حدیث ام ہانی فی باب الامان۔ الفصل الثانی عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، جو دو مسلمان جس وقت ملاقات کرے، آپس میں کہیں ملے، فیتصافحان، مصافحہ کر لے، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، ہاتھ الگ کرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی، منع چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ و روایت ابی داؤد قال اذا التقى المسلمان، جو دو مسلمان بھائی کی ملاقات، فتصافحا، مصافحہ کرے، وحمد اللہ واستغفرا، حمد ثنا استغفار اللہ سے مانگے، غفر لہما، ان کی معافی ہو جاتی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس سے فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے پیغمبر، الرجل منا یلقی اخاہ صدیقہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص مثلا بھائی سے ملاقات ہو جائے، کسی بھی مسلمان بھائی سے ہو یا کسی دوست سے، اینحنی لہ، کہ اس کے لیے جھک جائے، قال لا، کسی کے لیے بھی نہ جھکے۔ جھکنے سے کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ کر لیا، معانقہ کر لیا، سلام کر لے، جھکنے یا سینے پہ ہاتھ رکھنا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا فیلتزمہ، کیا اس سے چمٹ جائے، ویقبلہ، کہ اسے چوم لے، قال لا، کیوں چوم لے کسی کو نہ چومے اور نہ کسی سے چمٹ جائے۔ قال، پھر یہ پوچھا افیأخذ بیدہ ویصافح، کیا اس کو ہاتھ دے کر مصافحہ کرے؟ قال نعم، ہاں بالکل ضرور کرے، مصافحہ تو کر لے، اسلامی طریقہ ہے۔ رواہ
الترمذی۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام عیادت المریض، اگر کسی کی صحیح بیمار پرسی کر رہی نا پوری طور پر، تو وہ یہ ہے کہ ایضع احدکم یدہ علی جبہتہ او علی یدہ، کہ کسی مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر یا سر پہ یا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر فیصل اسے پوچھے کیف ہوا، کیا ہو رہا، کیسے ہو، کیا حال ہے، اب بہتر ہے یا نہیں، اس طرح کر لیں۔ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَ، اور سلام اس سے پورا ہوتا ہے المصافحہ، کہ سلام کے بعد مصافحہ بھی کر لے۔ رواہ احمد ترمذی وضعفہ، منع مصافحہ شخص کو کرے جو مصافحہ کے لیے تیار ہو سلام کے بعد، لیکن اگر کوئی جا رہا ہے یا جلدی میں ہے تو اسے مصافحہ کی کیا نہ کرے، اس کو تکلف سے دچار نہ کرے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے فرما رہی قدم زید بن حارثہ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، زید بن حارثہ سے اب سفر سے آ رہے تھے مدینے یا غزوے سے آ رہے تھے، جب مدینہ تشریف لائے آپ علیہ السلام میرے ہاں گھر میں تھے، پاتا ہو وایا فقرع الباب، اس نے دروازہ کٹکھٹایا، فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا، آپ علیہ السلام نے کپڑا تو پہن رکھا تھا لیکن جو قمیص تھی نا یا پورا کپڑا تھا بدن کا وہ نہیں ڈال رکھا تھا، کچھ بدن عریان تھا۔ یجر الثوب، آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اس سے کپڑا گھسیٹ رہا تھا۔ واللہ مریت عریانا قبل ولا بعد، آپ علیہ السلام اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ پورا کپڑا ضرور پہنا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ پورا کپڑا نہیں تھا بدن پر۔ فاعتنقہ وقبلہ، زید بن حارثہ کو آپ علیہ السلام نے معانقہ بھی کیا اس سے اور چوما بھی۔ رواہ الترمذی۔ وعن ایوب بن بشیر، ایوب بن بشیر سے عن رجل، ایک شخص سے روایت کر رہے ہیں، من عنزہ، عنزہ قبیلے کے تھے، مشہور قبیلے، انہو قول، اس نے کہا قلت لی ابی ذر، من ابو ذر سے پوچھا حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافحکم اذا لقیتموہ، جب کبھی آپ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو جاتی کیا آپ لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے؟ قول، وہ سیب کہتے ابو ذر کی ما لقیتہ قط الا صوافحانی، جب بھی آپ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوتی تو آپ علیہ السلام مجھ سے مصافحہ کرتے۔ تو یہ صاحب کی خصوصیات ہے، بعض حضرات کے لیے آپ علیہ السلام ہنستے تھے، بعض حضرات سے ہاتھ بہت ملاتے تھے، بعض حضرات سے کچھ خاص گفتگو کرتے تھے۔ وباس لیے ذات یوم نے ایک دن مجھے پیغام بھیجا، ولم اکن پیالی، میں گھر میں نہیں تھا، فلما جئت، جب میں آیا، اخبر تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے متعلق آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا، ادھر آئے، فتت جب میں ولا سریر، آپ علیہ السلام چرپائی پر تھے، پلتزمنی، تو مجھ سے معانقہ کیا۔ پلتزمنی کا یہ معنی نہیں کہ مجھ سے خوب چمٹ گئے، فکانت تلک اجود، و اجود بہت کیا تھا بہترین معانقہ تھا، کیا ہی عمدہ معانقہ تھا۔ رواہ ابو داود۔ وعن اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ سے روایت کر رہے، اکرمہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئتہ، جس دن میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، پتہ مکی کی دن کی طرف شاید اشارہ بیعت اسلام جب ہو رہی تھی، تو مجھے کہا مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اس سوار کو جو اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ رواہ الترمذی۔ سلام کے بعد پھر آپ جو الفاظ بولنا چاہے بول سکتے اس کی دلجوئی کے لیے۔ وعن سید بن حضیر سے روایت کر رہے رجل من الانصار، ایک انصاری صاحب، قول بینما ہوا یحدث القوم، کہ جب وہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے، وکان فیہ مزاح، یہ آدمی ذرا کیا تھے کھلے مزاج کے تھے، مانا بزلہ سنج اور اچھے مزاج کے تھے، یضحکہم، اس کو لوگوں کو ہنسا رہے تھے صحیح طرح گفتگو اور مذاق کر کے۔ فطعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرتہ بعود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس نے چھڑی سے اس کی کھوک میں ایک کچھوکا لگایا، فقول، تو اس نے کہا کہ اصبرنی، اب مجھے بدلہ دینا ہو گیا رسول اللہ، آپ نے مجھے کیوں کچھوکا لگایا؟ قال کہا استوبر، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ قال کہا کہ یا رسول اللہ علیہ کا قمیص، آپ نے قمیص پہن رکھی، ولیس علیہ قمیص، اس وقت میری قمیص نہیں تھی۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قمیصہ، آپ علیہ السلام نے قمیص بھی اٹھائی، چلو اگر آپ نے صحیح بدلہ لینا ہے تو لے لیجئے۔ فاحتضن، اس نے اصل میں ایک تدبیر چلائی، آپ علیہ السلام سے کیا ہو گئے، درکنار ہو گئے، منع چمٹ گئے، وجعل یقبل کشہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کو پسلی کے قریب جو جگہ ہیں اس کو چومنے لگے۔ فقول کہا یا رسول اللہ بدلے کا ارادہ نہیں تھی، نمارت تو ہاتھ یا رسول اللہ، اصل میں یہ ارادہ تھا اس لیے آپ سے کروایا۔ رواہ ابو داود۔ وعن الشعبی رحمہ اللہ، امام شعبی سے فرماتے ہیں، عامر بن شرحبیل الکوفی تابعی فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب، ایک دن جعفر صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی، فالتزمہ، اس سے معانقہ کیا، وقبل ما بین عینیہ، اور آنکھوں کی بیچ پیشانی کو چوم لیا۔ رواہ ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان مرسل فی بعض نسخ المصابیح فی شرح السنہ عن البیاضی متصلا۔ وعن جعفر بن ابی طالب سے فرماتے فی قصۃ رجوع من ارض الحبشہ، یہ وہ قصہ بیان کر رہے جب یہ حبشے سے واپس آ رہے تھے۔ قول فرما رہے فخرجنا، جب ہم وہاں سے نکلے، حتی اتینا المدینہ، جب مدینہ پہنچ گئے، فتلقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی مجھ سے ملاقات ہوئی، فاعتنقنی، مجھ سے معانقہ کی، ثم قول فرمائے ما ادری انا بفتح خیبر فرح ام بقدوم جعفر، معلوم نہیں رہا کہ خیبر کی فتح کا مجھے زیادہ خوشی ہیں یا جعفر کے آنے کی بہت خوشی ہیں۔ ووافق کذالک، فتح خیبر اصل میں یہ اس وقت آئے تھے جب خیبر بھی فتح ہوا۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن زارع وکان فی عبد القیس، زارع سے کہتے ہیں عبد القیس کے ساتھ آ رہے تھے، ایک وفد تھا۔ قولی صاحب کہتے ہیں لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینے پہنچ گئے، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، ہم جلدی جلدی آ رہے تھے، کجاؤ وغیرہ کو، گھوڑوں کو یا اونٹوں کو چھوڑ رہے تھے، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو کیا کرتے تھے، چوم رہے تھے۔ مانا ادب کے لیے، تعظیم کے لیے ایسا کرنا درست ہے کہ اگر بڑوں کو کیا کر لے، کوئی اس کے ہاتھ کو چوم لے یا پیشانی کو، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی ذرا جذبے میں ہو، ہر وقت ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے فرما رہی ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا، یہ کوئی ویسے شخص نہیں تھے جو آپ علیہ السلام کی بالکل مشابہ تھے، حیات میں، سیرت میں اور شکل میں، وفی روایت حدیثا وکلاما، اور گفتگو و کلام کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ساتھ، من فاطمہ تھا، فاطمہ صیبہ سے، یہ بالکل آپ علیہ السلام پر گئی تھی۔ کانت اذا دخلت علیہ، جب یہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا کرتی، قام الیہا، آپ علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، فاخذ بیدہا، اس کی ہاتھ کو لے کر، فقبلہا، چومتے، واجلس فی مجلی، اپنے ساتھ بیٹھاتے، وکان اذا دخل علیہا، اور جب آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے جاتے، قامت الیہ، وہ کھڑی ہو جاتی، فاخذت بیدہ، آپ علیہ السلام کو ہاتھ کو لے کر، فقبلت، چومتی، واجلست فی مجلسہا، اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ رواہ ابو داود۔ وعن البراء بن عازب سے فرماتے قول دخلت مع ابی بکر اول ما قدم المدینہ، جب ازوی سے ہم آئے، ابو بکر بھی ساتھ تھے تو میں بھی ساتھ گیا۔ فیضا عائشہ بنت مستوجیہ، آپ صاحب کی جو صاحبزادی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ لیٹی ہوئی تھی، کروٹ لگی تھی، قد اصابہ حمى، بیمار تھی۔ فاتاہ ابو بکر اس کے پاس آئے، فقال، پوچھا کیف انت یا بنیہ، بیٹی کیا حال ہے اب، وقبل خدہا، اور رخسار کو چوم لیا۔ من اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرنا درست۔ رواہ ابو داود۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بصبی، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فقبلوا، آپ علیہ السلام نے اسے چوم لیا، فقال اما انہم مبخلۃ، یہ جو بچے ہیں نا یہ بخل کا سبب ہے، جو کسی کی اولاد ہو جاتی تو بخیل بن جاتا ہے، بچوں کے لیے سب کچھ محفوظ کرتا ہے، جمع کرتے چینٹی کی طرح، مجبنۃ، اور بزدلی کا سبب ہے، وانہم، مگر ساتھ ساتھ، لمن ریحان اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، پھول ہے، خوشبو ہیں، جگر گوشے ہیں۔ رواہ فی شرح السنہ۔ الفصل الثالث، عن یعلا، صاحب فرما رہے قول ان حسنا و حسینا استبقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حسن و حسین آپ علیہ السلام کی طرف بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے تیزی سے، فضمہما الیہ، آپ علیہ السلام نے دونوں کو لے کر سینے سے لگایا، وقال ان الولد مبخلۃ، بچی بخل کا سبب ہے، ومجبنۃ، اور بزدلی کا سبب ہے۔ رواہ احمد۔ بہت ساری چیزوں کو آدمی اگر چھوڑ لیتا ہے تو اولاد کے لیے کہ یار یتیم ہو جائیں گے، والد کے بغیر رہیں گے، جہاد بھی اکثر جانا نہیں چاہتا۔ وعن عطاء الخراسانی سے کہتے تابعی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم نے فرمایا تصوافحوا،
مصافحہ بھی کرو آپس میں، کیونکہ یذہب یا یذہب الغل، یذہب الغل یہ سینے کا جو کیا ہے کینہ ہے، عداوت، بغض، نفرت ختم کر دیتا ہے۔ یا تذہب الغل وتہادوا، ہدیے، گفٹ، تحفے وغیرہ ایک دوسرے کو دیا کرو۔ تحابو، اس سے تمہیں محبت ملے گی، محبت بڑھ جائے گی۔ وتذہب الشحناء، اور کینہ، عداوت یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رواہ مالک مرسلاً۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صلی اربعا قبل الحاجرہ، جو نصف النہار سے پہلے چاش کی نماز پڑھے، صلاۃ الضحیٰ 4 رکعت، فکانما صلاہن فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے 4 رکعت کی برابر ثواب ہے۔ والمسلمان اذا تصافحا، جب دو مسلمان اخلاص کی وجہ سے مصافحہ کرے، لم یبق بینہما ذنب الا سقطا، ان کے بیچ کوئی گناہ نہیں رہتا، سب گر جاتے، معاف ہو جاتے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔